لے سکتے تھے، پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی اور سر کو نہیں لینا چاہتے تھے، وہ حسین کے سر کو لینا چاہتے تھے۔ وہ کس سر کو لینا چاہتے تھے؟ حسین کے سر کو لینا چاہتے تھے۔ ارے حضرات محترم، پھر اگر حسین کا سر لینا چاہتے تھے تو پھر حسین سب سے پہلے اپنا سر پیش کر دیتے۔ اصل یہ سوال تھا کہ اگر حسین کا سر ہی لینا تھا تو امام علی مقام سب سے پہلے اپنا سر پیش کر دیتے، علی اصغر بھی بچ جاتے، غازی عباس بھی بچ جاتے، اور محمد بھی بچ جاتے، اور پھر اس کے علاوہ جتنے بھی شہداء کربلا ہیں وہ سارے کے سارے بچ جاتے۔ لیکن حسین نے سب سے آخر کے اندر اپنا سر کیوں پیش کیا؟ اس لیے پیش کیا، اور اپنے جواب کی طرف چلتا ہوں۔ حسین نے اپنا سر اس لیے پیش کیا، حسین ان یزیدیوں کو مہلت دے رہے تھے، ارے تم میرے سر تک پہنچنے سے پہلے میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، میں اس نبی کا نواسا ہوں جو تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دیکھیے مکی زندگی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے دکھ ہوئے، آپ کو 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹیوں کے اندر محسوس رکھا، کتنے ظلم کیے، تشدد کیا، آپ کے لوگوں کے اوپر تشدد کیا، 13 سال آپ کے لوگوں پر ظلم کیا۔ اب دیکھیے کہ مکی زندگی کے اندر 13 سال ظلم کیا، پھر مدینہ آتے ہیں، 8 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ پہنچتے ہیں، سارے کے سارے وہ لوگ، وہ دشمن سارے کے سارے سامنے کھڑے تھے، لیکن رحمت للعالمین نبی کا پیغام عمل دیکھیے کہ حضور اس وقت ان لوگوں کو جنہوں نے حضور کو 13 سال ستایا، 3 سال شیب ابی طالب کی باغیوں کے اندر رکھا، اور ان لوگوں کو آقا علیہ السلام نے جب اپنے سامنے کھڑے ہوتے دیکھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام تھا وَأَنْتُمْ طُلَبَاء، جاؤ آج سب تم آزاد ہو، میں تمہیں معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اب اللہ کے محترم دیکھیے، میں آپ کے پوائنٹ کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں، یہ اسی رحمت للعالمین نبی کا نواسا حسین تھا کہ جو ان لوگوں کو، ان یزیدیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا، ارے مجھ حسین تک پہنچنے میں جلدی نہ کرنا، اگر تم اہل بیت کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو رنگنا چاہتے ہو تو لو میں تمہیں قول محمد دیتا ہوں، اپنی تلواروں کی پیاس بجھانا چاہتے ہو تو لو میں تمہیں علی اصغر دیتا ہوں، اگر تم اپنی تلواروں کی پیاس بجھانا چاہتے ہو تو تم پھر یہ میرے سے عباس غازی علمدار کے بازو بھی لے لو، لیکن مجھ تک پہنچنے میں جلدی نہ کرنا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین ان یزیدیوں کو یہی پیغام دے رہے تھے کہ اے یزیدیوں، مجھ تک اگر تم نے پہنچنے میں جلدی کر دی تو پھر نہ تمہیں اس دنیا کے اندر منہ دکھانا پڑے گا، نہ تمہیں پھر آخرت کے اندر منہ دکھانا پڑے گا، ضلالت تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ کے مطلب حضرت امام علی مقام امام حسین نے ایک ایک کر کے اپنے جو اقربا تھے ان کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور حسین ان لوگوں کو بتانا چاہتے تھے تم نے علی اصغر کو شہید کر دیا، تم نے علی اکبر کو شہید کر دیا، تم نے قاسم کو شہید کر دیا، تم نے حر کو شہید کر دیا، ارے تم نے سب کو شہید کر دیا، آؤ اگر تم اب بھی توبہ طائب ہو جاتے ہو، اگر تم ان سب کو شہید کرنے کے بعد بھی طائب ہو جاتے ہو تو میں رحمت للعالمین نبی کا نواسا ہوں، خدا کی عزت کی قسم اللہ رب العزت سے تم لوگوں کی بخشش کروا دوں، لیکن مجھ تک پہنچنے میں جلدی نہ کرنا، لیکن مجھ تک پہنچنے میں جلدی نہ کرنا، کیوں؟ قتل اصغر قتل مومن ہے، قتل اکبر قتل مومن ہے، قتل اول محمد قتل مومن ہے، قتل عباس قتل مومن ہے، کہا ان کا قتل تو تمہیں معاف کروا سکتا ہوں، لیکن حسین کا قتل قتل مومن نہیں ہوگا، یہ پھر قتل جو ہے قتل دین بن جائے گا، اور جب حسین کو تم قتل کر دو گے پھر تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین